بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید دوستو۔ تو آئیے آج کی ایک ناقابل یقین کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس واقعے کے زیادہ تر افراد اب تو اس دنیا میں سلامت نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ مگر اس کہانی کی صداقت اور سچائی بالکل بدرجہ اتم موجود ہے۔ میرے نانا جان کا تعلق بھارت کے شہر آگرہ سے تھا۔ تقسیم کے بعد نانا جان اپنے بھائیوں اور والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے، جبکہ ان کے والد کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے نانا جان اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور اس دور میں یہ پاس تھے، سو انہیں فوراً ہی پاکستان ریلوے میں ملازمت مل گئی، جبکہ باقی تینوں بھائیوں نے بھی اپنے اپنے روزگار کا انتظام کر لیا تھا۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا تھا، جب نانا جان کی شادی ہو گئی تو وہ علیحدہ گھر میں رہنے لگے تھے۔ تھوڑا وقت مزید گزرا اور نانا جان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازنے کے بعد ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام جاوید رضوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور پھر پاکستان آنے کے بعد ان کا بھارت جانے کا اتفاق بہت کم ہوا تھا۔ پھر جب ماموں جاوید نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو نانا جان انہیں بھارت لے کر گئے۔ ماموں کو بھارت جانے کا بڑا شوق تھا۔ نانا جان کے بہت سے رشتہ دار ابھی بھی وہیں مقیم تھے۔ ماموں جاوید ان رشتہ داروں سے مل کر بڑے خوش ہوئے۔ الغرض نانا جان اور ماموں 1 مہینہ بھارت میں رہے اور آتے ہوئے ماموں کی منگنی اپنے ایک کزن کی بیٹی سے کر کے آئے۔ پھر 1.5 سال بعد ماموں جاوید کی شادی بھارت میں مومانی نگینہ سے ہو گئی۔ اس وقت ماموں جاوید 12ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ کیونکہ اکلوتے بیٹے تھے تو نانا کو ان کی شادی کا بے حد ارمان تھا، جبکہ نانی جان کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ مزید اس کے علاوہ اس دور میں جلدی شادیاں کرنے کا رواج تھا، سو یوں میرے ماموں جاوید کی شادی جلدی ہو گئی، جبکہ ان کی بیوی ان سے 2 برس چھوٹی تھی، مگر مومانی نگینہ بے حد خوبصورت تھی۔ ابھی تک ہمارے خاندان میں ان جیسی کوئی لڑکی دلہن بن کر نہیں آئی تھی۔ وہ مزاج کی بے حد اچھی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد جب وہ 3 مہینے کا تھا تو اس کے لیے فیڈر تیار کرتے وقت حادثاتی طور پر ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ ان کے گھٹنوں تک آتے ہوئے بال بدقسمتی سے اس آگ کی لپٹ میں مکمل طور پر آ گئے، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اب مسئلہ تھا ماموں کے 3 ماہ کے بیٹے علی کا، اور اس کی پرورش کی ذمہ داری میری ایک خالہ نجمہ نے اٹھان لی۔ اور پھر ان کی صرف اکلوتی بیٹی تھی عظمیٰ، جو اس وقت 12 سال کی تھی۔ یوں وہ دونوں ماں بیٹیاں ننھے علی کو پا کر بے حد خوش تھیں، جبکہ میرے ماموں جاوید جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، کیونکہ ان کی شادی کم عمری میں میٹرک کے بعد ہو گئی تھی، سو وہ شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ماموں جاوید اور میرے نانا اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ چھٹی والے دن کپڑے دھوتے، کھانا باہر سے کھاتے ہوٹل سے۔ میرے نانا جان پاکستان ریلوے کے ریٹائر افسر تھے۔ میرے نانا جان کو بھی اپنی بہو کی اچانک حادثاتی موت کا بے حد صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ صبر کا گھونٹ پی گئے۔ مومانی نگینہ کے والدین کو بذریعہ خط اس ناگہانی حادثے کی خبر دے دی گئی۔ میری خالہ جان علی سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہیں اپنے ایک بیٹے کی بڑی خواہش تھی جو علی کے آنے سے پوری ہو گئی تھی۔ خالو بھی علی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علی مسلسل دوسرا دودھ پینے کی وجہ سے بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ بیچارے کی ہڈیاں نکل آئیں۔ انہی دنوں میری خالہ نے اپنا مکان خرید لیا، اور اس سے پہلے وہ نانا جان کے گھر کے قریب کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ان دنوں یہ مکان ایک جاننے والے کے توسط سے بہت سستا مل گیا تھا۔ اس زمانے میں جہاں خالہ نے مکان خریدا تھا، آس پاس آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لوگوں نے اپنے پلاٹ خریدے تو ہوئے تھے، مگر ابھی ان پر مکان تعمیر نہ ہوئے تھے۔ اکا دکا کہیں کوئی مکان طرز تعمیر نظر آتا۔ یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ علاقہ گنجان آباد ہے۔ ملیر جعفر سوسائٹی کا ایک علاقہ، اس علاقے کا نام یہی تھا۔ یہاں آ کر سب سے زیادہ مسئلہ خالہ کو یہ ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر کا کلینک اور نانا جان کا گھر
دونوں ہی بہت دوری پر تھے، جبکہ علی کو ہمیشہ ہر دوسرے تیسرے دن دست لگ جاتے اور ڈرپ کی ضرورت پڑتی، سو خالہ کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دفعہ ایک رات میرے خالوں کی نائٹ ڈیوٹی تھی، گھر پر خالہ اور میری کزن تھی۔ علی کی عمر تب 6 ماہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے کہ اچانک علی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ موشن اور الٹیاں اس قدر شدت سے شروع ہوئیں کہ وہ تو گھنٹے بھر میں بالکل لاغر ہو گیا تھا۔ خالہ پریشان تھی کہ آدھی رات کو بچے کو کہاں لے کر جاؤں اور کہاں نہیں، کیونکہ آس پاس کوئی آبادی نہیں اور ڈاکٹر جس کا کلینک بھی گھر سے کافی دور تھا اور وہ دوسرے علاقے سے آتا تھا اور رات کو 10-11 بجے تک اپنے گھر لوٹ جاتا تھا۔ اور ویسے بھی اس دور میں موبائل فون تو تھے ہی نہیں۔ پی ٹی سی ایل بھی دولت مند اور اثر و رسوخ والے لوگوں کے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد بچے کی کمزوری کی وجہ سے سانسیں پھولنے لگی۔ میری کزن اور خالہ رونے لگیں۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ دروازے پر نانا جان تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی نیم بے جان علی کو بازو میں اٹھایا۔ باہر ٹیکسی کھڑی تھی جس میں وہ یہاں تک آئے تھے۔ جلدی سے وہ ہسپتال پہنچے، جہاں انہوں نے ایمرجنسی میں بچے کو داخل کر لیا۔ بقول ڈاکٹر کچھ دیر اور ہو جاتی تو یقیناً اس بچے کی جان چلی جاتی، کیونکہ بچے کے جسم میں خطرناک حد تک پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ نانا جان کے حلیے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اچانک بستر سے اٹھ کر چلے آئے ہیں۔ عام طور پر وہ کہیں بھی ایسے حلیے میں باہر نہیں جاتے تھے۔ وہ بے شک وہ ریلوے کے ریٹائر افسر تھے، مگر ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کہیں نکلتے۔ جب بچے کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا اور ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد اس کی جان خطرے سے باہر بتائی تو میری خالہ نے نانا جان سے یوں اچانک آنے کی وجہ پوچھی اور یہ بھی کہا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ علی بیمار ہے، جبکہ نانا جان ان دنوں گھر میں بالکل اکیلے تھے، کیونکہ ماموں جاوید نے ان دنوں ٹریفک پولیس میں ملازمت اختیار کر لی تھی اور وہ اپنی نوکری کی ٹریننگ کے سلسلے میں وہیں محکمے میں ہوتے تھے۔ نانا جان نے بتایا کہ میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کسی نے تیز آواز میں دروازے پر دستک دی ہے اور میرے دروازے تک پہنچنے تک وہ دستک کی آواز بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر دیکھا تو مومانی نگینہ کھڑی تھی۔ وہ نانا کو یہ کہہ کر چلی گئیں کہ جلدی سے علی کی طرف چلے جاؤ ورنہ وہ کچھ دیر میں میرے پاس آ جائے گا۔ ابھی وہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو دماغ سن رہا، پھر جلدی سے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر آ کر پوچھا کون ہے، مگر باہر سے کوئی بھی جواب سنائی نہ دیا، مگر دستک کی آواز بدستور آتی رہی۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھولا تو دستک کی آواز تھم گئی تھی۔ گلی میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گلی مکمل طور پر سنسان پڑی تھی۔ جلدی سے اندر آ کر پیسے وغیرہ لے کر جلدی سے گھر کو تالا لگایا اور خالہ کے گھر چلے آئے اور یوں علی کو ہسپتال لے کر پہنچے۔ اس کے بعد اس واقعے کا ذکر اکثر نانا جان جب بھی کرتے تو حیرت زدہ رہ جاتے کہ مجھے خواب میں مومانی نگینہ نے آ کر جگایا تھا۔ بے شک وہ خواب تھا، مگر وہ دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد نانا جان کا انتقال ہو گیا اور ماموں جاوید نے دوسری شادی کر لی۔ علی اب 2 بچوں کا باپ ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے، مگن ہے، مگر وہ بھی کبھی کبھی اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو بہت حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی ماں نے خواب میں آ کر اپنے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ واقعی ماں کی دعائیں مرنے کے بعد بھی اولاد کے ساتھ رہتی ہیں، مگر میں آج بھی اکثر یہی سوچتی ہوں کہ واقعی وہ خواب تھا یا پھر کوئی حقیقت۔ تو آئیں دوستو آج کی دوسری کہانی سنتے ہیں، جو کہ جادو اور سفلی علم کا شکار ہونے والی ایک لڑکی کی پراسرار داستان ہے۔ میں ایک بڑے ہسپتال میں اسٹاف نرس رہ چکی ہوں۔ جب میں ریٹائر ہو گئی تو پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر محلے کی عورتوں اور بچوں کو طبی مشورے دینے لگی۔ بعض اوقات کچھ ایسی دوائیاں لکھ کر دے دی جن کے استعمال میں کوئی خدشہ لاحق نہیں تھا یا کسی قسم کا کوئی ری ایکشن ہونے کا ڈر نہیں تھا۔ چھوٹی موٹی بے ضرر دوائیاں میں گھر میں رکھتی تھی اور پھر محلے کی غریب عورتیں جو بچوں کی بیماری کے سلسلے میں میرے پاس آتیں، وہ یہ دوائیاں خرید نہیں سکتی تھیں، میں انہیں مفت میں دے دیا کرتی تھی۔ کچھ تجربہ تھا، کچھ میرا خلوص اور اخلاق تھا اور اتفاق سے لوگوں کو میرے کام سے شفا بھی مل جاتی۔
चुनाचे बहुत जल्द मैं डॉक्टरनी साहबा के नाम से मशहूर हो गई। गरीब औरतें भी मुझे बड़े एहतराम से डॉक्टरनी साहबा कहकर पुकारती थीं। डॉक्टरी नुस्ख़ों और मशवरों के साथ साथ औरतें अपने घरेलू मुश्किलात भी मुझसे डिस्कस कर लिया करती और फिर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी मैं उनके हल करवा दिया करती थी। लिहाजा इस ज़मन में भी मैंने शोहरत पाई। गरीब औरतों को अपने हर मसले की जड़ जादू टूने में दिखाई देती थी। आए दिन औरतें ही यही किस्से सुनाया करती थीं, जी मेरी भावज ने मुझ पर जादू करवा दिया है डॉक्टरनी साहबा, फलाने को ये हो गया, सास ने बहू को रास्ते से हटाने के लिए फलां पीर से तावीज़ करवाया, वगैरह वगैरह। मैं ये किस्से कहानियाँ सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होती रहती मगर यकीन नहीं करती थी कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा होता होगा और कहाँ ऐसे जादूगर होंगे। और हकीकत बात तो ये है कि मैं तोहमात परस्त सिरे से ना थी और ना ही मैं ऐसी बातों पर यकीन रखती थी। मगर फिर मेरे साथ एक बार ऐसा वाक़या पेश आया जिसे आज मैं जितना भी सोचती हूँ हमेशा हैरत का शिकार होती हूँ। वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक दिन सुबह तकरीबन 10 बजे मेरे पास चंद औरतें आईं। वो इंतहाई परेशान थीं। उनके हमरा एक नौजवान लड़की थी जिसने अपने गले पर हाथ रखा था। लड़की की आंखें बाहर को निकली हुई थी। लड़की की शक्ल से वाज़े नज़र आ रहा था कि वो इंतहाई तकलीफ़ के ज़ेरे असर है। मैंने लड़की का तफ़सीलन जायज़ा लिया तो एहसास हुआ कि वो तो नई नवेली दुल्हन है। उसके हाथों और पाँव में मेहंदी लगी हुई थी। पाँव में सुनहरी चप्पल थी। कलाइयों में सोने और कांच की नई नई जगमगाती छन छन करती चूड़ियाँ थी। गर्ज उसका उसे देखकर पूरी तरह अंदाज़ा होता था कि लड़की की शादी हाल ही में हुई है। डॉक्टर साहबा, आप मेरी बच्ची को देखिए, इसके गले को क्या हुआ है। हमने तो इसे अच्छा भला रुखसत किया था मगर शादी की पहली सुबह इसे इस हालत में ससुराल वाले वापस छोड़ गए हैं। लड़की की आंखों में आंसू थे। उन लोगों ने खुद इतनी चाहत और ज़बरदस्ती से रिश्ता लिया था मगर शादी की पहली सुबह लड़का इसे हमारे मत्थे मार गया कि शक्ल को क्या चाटूंगा, ये तो गूंगी है और शायद बीमार भी है। उस लड़की के साथ उसकी खाला और चची भी थीं और वो लोग भी इस सूरत हाल से परेशान थीं। मैं लाख तजुर्बेकार नर्स सही मगर फिर भी डॉक्टर की बात और होती है। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या पहले किसी और डॉक्टर को दिखाया है? अरे कोई एक डॉक्टर को, उसकी खाला ने कहा। हमने सैकड़ों को दिखा लिया मगर किसी को भी इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा। हमें किसी ने आपके बारे में बताया था कि आपके हाथों में शिफा है और आप रूहानी इलाज भी करती हैं। मैं जवाबन मुस्कुराई, नहीं, शिफा की बात तो अलग है मगर मैं रूहानी इलाज नहीं करती। ये चंद ख़वातीन ने मुझे अपने कमज़ोर अकीदे की बिना पर रूहानी इलाज के लिए मशहूर कर दिया है और अक्सर ख़वातीन तो मुझे डॉक्टर की बजाय बीबी साहबा भी कहने लगी हैं, जबकि सही बात है कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो रिटायर्ड नर्स हूँ और महज अपने तजुर्बे की बिना पर छोटा मोटा इलाज कर लेती हूँ और उन छोटे मोटे मशवरे भी लोगों को दे देती हूँ। मसलन उन्हें नमाज की तलकीन करती हूँ, दुआ पढ़ने को बताती हूँ। तो कलाम इलाही तो अच्छी चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं बल्कि बरकत ही होती है। यहाँ गरीब औरतें हैं जो मसाइल का शिकार हैं। बच्चे उनके बात नहीं सुनते। मैं बच्चों को काबू में करने के लिए उन्हें मज़हब की तरफ राग़िब करती हूँ। यकीन करें, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। ये तमाम तफसील मैंने उन्हें इसलिए बताई थी कि वो औरतें पढ़ी लिखी और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बज़ाहिर महसूस होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके सामने ख़ुद कोई माहिर डॉक्टर बनाकर पेश करूं, ना मैंने कभी भी ऐसी कोशिश की थी। मैं तो बस यहाँ की औरतें जो कहती थीं उन बातों का इजहार कर दिया था। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की हो तो ही आप इलाज कर सकें। बाज़ औक़ात किताबों के इल्म से ज़्यादा तजुर्बा अहमियत रखता है। लड़की की माँ ने कहा, डॉक्टर साहबा, सच पूछे तो मैं कहती हूँ कि लड़की पर टूना किया गया है मगर ये लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं। लड़की की चची ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, बहन सच पूछें तो अव्वल तो मुझे इन तोहमात पर यकीन नहीं और अगर ऐसा होता है तो मैं कतई नाबिल्द हूँ। बच्ची को आप किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं। कभी कभी अचानक जहनी सदमा लगने से इंसान मामूल से हट जाता है, या हो सकता है ये बोल सकती हो मगर इसने कुछ ऐसा देखा है या महसूस किया है जो इसने खौफ में मुब्तला होकर जो इसने अपने गले पर हाथ रख लिया है।
اور اب یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہاتھ ہٹایا تو اسے یقیناً کچھ ہو جائے گا۔ ارے نہیں بہن، آپ مانیے یا نہ مانیے، یہ جادو ہے، کوئی ٹونا ٹوٹکا اس پر آزمایا ہے۔ یہ لوگ مانے یا نہ مانے، میں آج اسے ایک بزرگ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ لڑکی کی چچی نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے لے جائیے، مگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ خاتون سمجھی کہ میں طنز کر رہی ہوں، کہنے لگی، آپ کے جو اصل بات تھی میں آپ کو آپ کے پاس ہی لے کر آؤں گی۔ ارے جادو تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ارے نہیں نہیں، آپ خفا نہ ہوں، میں واقعی جاننا چاہتی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے بہت نرمی سے انہیں مخاطب کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ خواتین چلی گئیں۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ آج تو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ایک گاڑی والے لوگ علاج کے لیے آئے تھے۔ میں پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں الجھ گئی تھی، وہی صبح شام عورتوں کا تانتا بچوں کے علاج کروانے کے لیے۔ عورتوں سے نپٹ کر میں کتاب لے کر بیٹھی کہ دروازے پر گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھولنے پر پتہ چلا کہ وہی خواتین، لڑکی اسی حالت میں ان کے ساتھ پہلے سے بھی کمزور نظر آ رہی تھی۔ چچی بھی اس کی پرجوش تھی۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ کا حکم تھا لڑکی کو آپ کے پاس لے جا کر آخری عمل کیا جائے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ جادو ٹونے توہمات نہیں، حقیقت ہے۔ پھر انہوں نے پلاسٹک کا تھیلا برآمد کیا اور اس سے مجھے 1 انچ لمبی گڑیا نکالی جو کہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ گڑیا کا سوٹ لال رنگ کا تھا اور اس پر باقاعدہ سنہری تلے اور تاروں سلما ستارے کا کام کیا گیا تھا۔ گڑیا کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے سر پر جو بال لگائے گئے تھے، ایک تو وہ بال اصلی تھے، دوسرا اس کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان بالوں میں گڑیا کے گلے میں پھندا لگا دیا گیا تھا۔ اس خاتون نے پھر ایک کینچی نکالی اور مجھے تھما کر کہا، یہ لیجئے، جلدی سے اس کے بال گردن سے کاٹ دیجئے۔ میں نے حیرانی اور تجسس کے ملے جلے جذبے سے مجبور ہو کر ان سے ہاتھ سے کینچی لی اور گڑیا کی گردن سے بالوں کو درمیان سے کاٹ دیا۔ بال کاٹتے ہی میں نے دیکھا وہ لڑکی جو گردن پر ہاتھ رکھے نڈھال پڑی تھی، شدید کرب اور اذیت سے دوچار ہوئی۔ اس نے گردن سے ہاتھ ہٹا لیا اور ایک طویل سانس یوں لی جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس بند کر رکھا ہو۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنی گردن کو سہلایا اور پھر اٹکتی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ میں نے فوراً اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر اس کے اوزان بحال ہوئے۔ وہ حد درجہ کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کچھ کھاؤ گی بیٹا؟ پھر اس سے پہلے وہ کہتی، اس کی چچی نے چائے اور بسکٹ منگوا لیے۔ لڑکی واقعی بھوکی تھی۔ آہستہ آہستہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھانے لگی اور پھر جب کچھ انرجی بحال ہوئی تو میں نے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے تھکے لہجے میں کہا۔ کیوں ڈاکٹرنی صاحبہ، دیکھا آپ نے، میں نہ کہتی تھی کہ بچی پر جادو کروایا گیا ہے۔ لڑکی کی چچی نے پھر سے مجھے مخاطب کیا۔ میں ان بزرگ سے اسی کینچی پر اور گڑیا پر دم کروا کر لائی تھی۔ واقعی یہ حیرتناک بات تھی۔ میری زندگی میں اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے آج پہلی بار سب کچھ دیکھا ہے۔ شکر ہے میری بچی کی جان بچ گئی۔ بزرگ بتا رہے تھے کہ اگر 2-4 دن اور گزر جاتے تو بچی مر جاتی، کیونکہ 15 دن سے ہم نے بامشکل اس کے حلق سے صرف دودھ انڈیلا ہے اور اس سے بھی یہ منع کرتی تھی کہ گلے میں بہت تکلیف ہے۔ مگر یہ جادو کروایا کس نے تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی جٹھانی نے، اور اس کے سسرال والوں نے یہ کہہ کر اسے بھیج دیا تھا کہ لڑکی کو گلے کا کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ اور پھر لڑکی کی ماں نے بتایا، آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے مٹھائی پر جادو کروایا ہے؟ دراصل جب تارا کا رشتہ طے نہ ہو رہا تھا تو مجھے کچھ ایسی اطلاع ملی تھی کہ جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے اس کا چکر اپنی بھاوج سے چل رہا ہے۔ بھاوج دیور پر حاوی تھی، گھرانہ شریف تھا۔ لڑکی کی ماں اور اس کے بھائی کو احساس ہو چکا تھا کہ گھر میں کیا کھیل چل رہا ہے، مگر اس موضوع پر بات کرنا اپنا پیٹ ننگا کرنے کے مترادف تھا۔ سو ماں نے علاج سوچا کہ کسی بہت خوبصورت لڑکی سے لڑکے کی شادی کر دیں گے تاکہ یہ کھیل یہیں ختم ہو جائے۔ بلکہ لڑکے کے بڑے بھائی کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ گھر علیحدہ لے لے گا، مگر مجبوری تھی کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مقابلے میں بہت غریب ہے۔
چھوٹا بھائی اچھی جگہ نوکری کرتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، بڑا معمولی نوکری کرتا ہے، 5-6 بچے ہیں۔ بیوی بہت تیز ہے، بچوں کی خاطر اور ان کی عزت کی خاطر شوہر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے یہ پورا یقین تھا، اچھی بھلی سہاگ رات شروع ہونے سے پہلے ہی اس طرح بچی کو یہ ہو گیا اور اپنی تکلیف کے متعلق ساری رات تڑپتی رہی، تو یقین کریں اس میں کوئی بھید ہے۔ لہٰذا جب کسی نے میری بات نہ سنی تو میں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اصل معاملے تک پہنچ گئی۔ ہاں واقعی، بھلا اس دور میں ایسی باتوں پر کون یقین رکھتا ہے؟ لڑکی کی ماں نے کہا۔ آپ کو اصل بات کس نے بتائی؟ میں نے چچی سے پوچھا تو وہ بولی کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جو بھی ہو میں نے ان کی نوکرانی کو ثبوت دے کر قابو کیا تو اس نے ساری کتھا مجھے سنا دی۔ ان کی نوکرانی نے یہ قصہ کچھ اس طرح بیان کیا تھا۔ فیروز میاں کی دلہن یعنی تارا کی جٹھانی، تارا اس کی بچی کا نام تھا جس پر جادو کروایا گیا تھا، وہ شروع دن سے بہت تیز تھی۔ انہوں نے نہ جانے کیسے اپنے دیور کو قابو کیا۔ میرا تو خیال ہے انہوں نے عادل میاں کو کچھ کھلا پلا کر اپنا گرویدہ کیا ہے۔ میں تو اس گھر میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ بہت شریف خاتون ہیں، انہوں نے تو آخری وقت تک کوشش کی تھی کہ تارا کو طلاق نہ ہو، مگر دنیا جانے اور ان کی بھاوج، جب بیگم صاحبہ نے تارا بی بی کا رشتہ بھیجا تو بڑی بہو نے گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آئے دن نئے نئے فساد کھڑے کرتی، کبھی تارا کے بارے میں کہتی کہ وہ پھوہڑ لڑکی ہے، کوئی اور لڑکی دیکھیں تو کبھی کہتی تھی کہ میں نے سنا ہے وہ بہت تیز ترار ہے، کبھی کہتی کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اصل میں تارا بی بی اچھی شکل و صورت کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نئی اور خوبصورت دلہن کو پا کر دیور انہیں بھول جائے گا، نہ صرف بھول جائیں گے بلکہ وہ تمام مہربانیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو روپے پیسے کی صورت میں ان پر نچھاور ہوتی ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا اگر تارا پسند نہیں تو کوئی اور لڑکی بتا دو، تم تو بڑی بہو ہو، ہم تمہاری پسند کو رد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایسی لڑکیاں دکھائیں جو کسی بھی صورت بیگم صاحبہ کے معیار پر پورا نہ اترتی تھیں۔ آخر بڑی مشکلوں سے تارا بی بی کے رشتے پر وہ راضی ہوئیں اور پھر تیاریاں شروع ہوئیں۔ پھر اچانک بڑی بہو بیگم کا رویہ بدل گیا اور وہ راضی خوشی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ میں ان کے اس رویے پر بڑا حیران ہوئی اور ایک دن اتفاق سے مجھے ان کے رویے کی تبدیلی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے جو ہماری بیگم کے پڑوس کے گھر میں کام کرتی ہے۔ وہ کسی عامل کو جانتی ہے جو سفلی عملوں کا ماہر ہے۔ بڑی بہو کو میں نے 4-5 مرتبہ اس کے ہمراہ جاتے دیکھا تھا۔ وہ بازار جانے کے بہانے اس کے ساتھ چلی جاتی۔ پھر جب تارا بی بی کے ساتھ یہ قصہ ہوا اور انہیں طلاق بھی مل گئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میرا بھی یہی حال تھا کہ تارا بی بی پر کوئی ٹونا کروایا گیا ہوگا۔ وہ عورت تو مجھے نہیں بتائے گی، آپ خود اس سے اگلوا سکیں تو اگلوا لیں۔ نوکرانی نے ساری بات سنا کر جوں ہی دم لیا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر اسی دن اس عورت کے گھر پہنچ گئی۔ اسے ڈرایا دھمکایا، پولیس کے حوالے کر دیا تو اس نے اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ بڑی بہو بیگم نے اسے اس تمام کام کے 2000 روپے دیے تھے۔ وہ انہیں عامل کے پاس لے گئی تھی۔ عامل نے بہو بیگم سے 5000 روپے لیے اور بہو بیگم کو مشورہ دیا تھا کہ ایک 6 انچ کی گڑیا لاؤ، دلہن کے سہاگ کے جوڑے میں سے کپڑا نکال کر جیسا ویسا جوڑا ہے وہی جوڑا بناؤ، اسی طرح سلواؤ اور اصلی بال گڑیا کے سر پر لگا کر دلہن کی طرح سجا کر بالوں کو 2 حصوں میں بانٹ کر اس کے گلے میں پھندا بنا کر کس دو۔ میں پھر اس گڑیا پر عمل پڑوں گا۔ دلہن کے کمرے میں اسی کا بیڈ کھڑکی کے ساتھ یوں رکھ دیا گیا کہ سرہانہ کھڑکی کی طرف، جو کھڑکی کے باہر دیوار کے ساتھ گڑھا کھود کر گڑیا کو دبا دیا۔ 15 سے 20 دن میں لڑکی کا کام تمام ہو جائے گا۔ لڑکی کی چچی نے بتایا وہ گڑیا اس عورت نے بنائی تھی، کپڑے بھی اسی نے سیے تھے اور عامل سے دم کروا کر بڑی بہو کے حوالے کر دی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ عورت نے کیا کیا، انہوں نے اسے وہیں دبایا ہوگا جہاں عامل نے بتایا تھا۔ پھر اس عورت نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اور ہم سب سے بہت معافی مانگی۔ پھر تارا کی ماں کو کچھ یقین آیا۔ میں پھر تارا کے ہمراہ لے کر بزرگ کے پاس گئی۔ بزرگ نے تارا پر پڑھ کر دم کیا اور اپنا ایک آدمی ہمارے ساتھ بھیجا کہ ہم تارا کی سسرال میں جا کر اس کی جگہ کھدوا کر دیکھیں۔
اور پھر اس عورت کو ضرور ساتھ لے جائیں جس نے گڑیا بتائی تھی اور ہدایت کی تھی گڑیا میرے پاس لائیں، مگر جلد سے جلد یہ کام کریں کیونکہ بچی کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے۔ پھر ایک بار ہم اس عورت کے پاس گئے، اس عورت سے وعدہ کیا کہ اسے ہم کوئی سزا نہیں دلوائیں گے، وہ تارا کے سسرال والوں کو منع بھی کر دیں گے کہ وہ کچھ نہ کہیں، کیونکہ جرم کی اصل ذمہ داری ان کی اپنی بہو پر ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہم اسے بہلا پھسلا کر وہاں لے کر گئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر جٹھانی بیگم نے ذرا سی بکواس کرنا شروع کر دی، اور پھر تارا کی ساس نے ہمیں عزت سے بٹھایا۔ ہم نے ان کی بہو کی کارستانی سنائی۔ اس عورت نے ان کی بہو کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ فوراً اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو سب کے سامنے گڑیا برآمد ہوئی۔ ہمیں تو پہلے ہی جلدی تھی۔ ہم فوراً گڑیا کو لے کر بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ نے پڑے ہوئے دم کیے ہوئے پانی میں گڑیا کو ڈبو کر رکھ دیا۔ ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دھواں سا نکلا، مگر وہ گڑیا ویسے ہی خشک رہی۔ پھر انہوں نے کینچی نکالی اور اس پر دم کیا۔ انہوں نے گڑیا ہمارے حوالے کی اور کہا، آپ میں سے جو بھی چاہے اس کینچی سے گڑیا کے گلے پر بندھے ہوئے بال کاٹ دے، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اس لمحے آپ یاد آ گئیں۔ میں نے ان کو مختصراً آپ کے بارے میں بتا کر پوچھا کہ ہم ان کے سامنے بال کاٹ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے نہ صرف اجازت دی بلکہ یہی کہا کہ یہ پھندا انہی سے کٹوائیے گا اور بتائیے گا کہ جس چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا شکار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، انہیں اس پر یقین کیوں نہیں؟ آج وہ اس بات پر یقین کر ہی لیں۔ ساری داستان سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے پوچھا، اس کو طلاق دے کر وہ لوگ تو پچھتا رہے ہوں گے؟ تو انہوں نے بتایا، یقیناً پچھتا رہے ہوں گے، مگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ 6 بچوں کی ماں کو طلاق دے کر نہیں نکالیں گے۔ اچھا ہی ہوا انہوں نے ہماری بچی کو طلاق دے دی، ورنہ وہ عورت بعد میں بھی کچھ نہ کچھ کارستانی ضرور دکھاتی۔ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری بچی بال بچ گئی ہے۔